ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کے مقالے کا عنوان ہے مسلمانوں میں تصوف۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور گزشتہ ہمارا عنوان تھا تصوف اور انسان، اور آخری جملے جو تھے وہ اگر آپ کو یاد ہوں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ اہل تصوف کے نزدیک شریعت طریقت تک پہنچنے کا ذریعہ یا طریقت کا چھلکا ہے، طریقت معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ یا معرفت کا چھلکا ہے، اور معرفت حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ یا حقیقت کا چھلکا ہے۔ تو اس کو میں نے ایک دائرے کی 4 دائروں کی شکل میں نے ایک نقشہ سا بنایا تھا، جس میں سب سے اندر حقیقت ہے، اس کے بعد معرفت ہے، اس کے بعد طریقت ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ شریعت ہے۔ یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کو۔ محنت اور مجاہدات کے ذریعے حاصل ہونے والی ظاہری اور باطنی نعمات کا مرکب صوفی کو ایک پرمسرت زندگی کے حصول کے قابل بناتا ہے۔ مسرت کا حصول ہمیشہ سے انسان کا فطری مقصد رہا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں وہ کامیابی کو ہدف بناتا ہے اور اسی کامیابی سے اپنی زندگی کو مزین کر کے اخروی کامیابی کی راہ دیکھتا ہے۔ لقاء اللہ کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، ہمیشہ رہنے والی خوشیوں کے حصول کی امید باندھتا ہے۔ واردات قلبی اسے آنے والی خوشیوں کی جھلکیاں دکھاتی رہتی ہیں، جنہیں وہ الفاظ کی گرفت میں لانے سے اکثر قاصر ہوتا ہے۔ صاحبان کشف نے کمال وجد میں جو ملفوظات دنیا کو عطا کیے وہ کامیابی کے نسخے ہیں۔ تصوف کی اصطلاحات زیادہ پرانی نہ سہی، لیکن تصوف کی روح بہت قدیم ہے۔ تصوف نور کی ایک ایسی نہر ہے جو زمانے کی سیاسی اور سماجی آلودگیوں سے اپنا دامن بچاتی ہوئی وقت کے نشیب و فراز سے نہایت وقار کے ساتھ گزرتی چلی آ رہی ہے۔ شیخ فضل اللہ حائری لکھتے ہیں، جن کا ترجمہ میں پیش کرتی ہوں، یہ ریفرنس نمبر 37 ہے۔ حقیقی تصوف چاہے جہاں سے بھی ظہور کرے یکساں صفات رکھتا ہے، جن میں اہل تصوف باطنی روشنی اور ظاہری انکساری اور خدمت خلق میں مشترک حصہ رکھتے ہیں۔ صوفیوں کے درمیان ظاہری اختلافات روحانی طور طریقوں پر اور تزکیہ نفس کے نسخوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ تصوف کا ثمر شیریں ہر جگہ یکساں ہے۔ یہ صرف درخت ہیں جو مختلف نظر آتے ہیں اور مختلف موسموں میں پھل پھول دیتے ہیں۔ شیخ فضل اللہ حائری اپنے عصری شعور کے حوالے سے خود بھی عالمگیر شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کی بصیرت تصوف کے آغاز کو قدرت کے دیگر مظاہر کے ساتھ ہم آہنگ دیکھتی ہے۔ جب سے انسان تب سے تصوف، جہاں جہاں انسان وہاں وہاں تصوف، اصطلاح کے آخر زمانے میں وضع ہونے کی وجہ سے آغاز پر ضرب نہیں پڑتی۔ آج اس روحانیت کا مضبوط بند باندھنے کی ضرورت ہے جو بصیرت کے ساتھ بصارت کو بھی روشن کرے اور جس سے حاصل کردہ نور سے ہم تشنہ روحوں کو سیراب کر سکیں، تاریک ذہنوں کی صبح کو اجالا دے سکیں، اور جس سے اس عالم میں ایک پرکیف جھونکے کا انتظام کر سکیں جو ہم سب کو سکھ کا سانس لینے میں مدد دے، حبس چھٹ جائے، اور جس کا پانی ہمارے باطن کی تمام متعفن غلاظتوں کو دھو سکے۔ آج کے مقالے کا عنوان ہے مسلمانوں میں تصوف۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تصوف اسلام میں باہر سے داخل ہوا، جبکہ علی بن عثمان علی حجویری کشف المحجوب میں حدیث نبوی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ یہ ریفرنس نمبر 38 ہے۔ میں ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پہلے ہی۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو اہل تصوف کی دعا کو سنے اس پر آمین نہ کہے تو عند اللہ وہ غافلین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ کشف المحجوب کی شرح میں واحد بخش سیال لکھتے ہیں، اس حدیث پاک میں تصوف اور اہل تصوف جیسے الفاظ موجود ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تصوف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی رائج تھا۔ اس حوالے سے غلام قادر لون کی تحقیق مندرجہ ذیل ہے۔ طلوع اسلام سے قبل بھی اہل عرب میں صوفی کا لفظ رائج تھا۔ ولید بن قاسم سے صوفی کی نسبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، جاہلیت میں صوفہ کے نام سے ایک قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو گئی تھی۔
اور جس نے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ پس جن لوگوں نے ان سے مشابہت اختیار کی وہ صوفیہ کہلائے۔ صوفہ کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے مجاور تھے اور حاجیوں کے آرام و آسائش کا انتظام کرنا ان کے ذمے تھا۔ ان میں سب سے پہلے غوث بن مر بن او بن تانجہ بن الیاس بن مفر کا نام صوفہ پڑھا۔ غوث کی ماں بے اولاد تھی۔ اس نے خدا سے نظر مانی کہ اگر خدا نے اسے لڑکا عطا کیا تو وہ اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ لڑکا ہوا تو اس کا نام غوث رکھا گیا۔ یہی غوث آگے چل کے صوفہ کہلایا۔ بعد میں اس کی اولاد بھی صوفہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دور جاہلیت میں صوفہ ہی حج کا اعلان کر کے لوگوں کو حج کی اجازت دیتی تھی، یہاں تک کہ عرب عرفات سے اس وقت خیمے ہٹاتے جب صوفہ کا خیمہ ہٹ جاتا۔ علامہ ابن جوزی کی بیان کی ہوئی ایک روایت کے مطابق غوث بن مر کی ماں کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ اس نے منت مانی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اس کے سر پر صوفہ یعنی صوف کا ٹکڑا باندھے گی۔ لڑکا ہوا تو اس نے اپنی نظر پوری کی۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام صوفہ پڑ گیا اور بعد میں اس کی قوم بھی صوفہ کہلائی۔ ایک اور روایت کے مطابق غوث بن مر کی ماں کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اس نے نظر مانی کہ اگر خدا نے اسے لڑکا عطا کیا تو وہ اسے بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ غوث پیدا ہوا تو اس کی ماں نے نظر کے مطابق اسے خانہ کعبہ کے پاس باندھ دیا۔ بچے کو جب زیادہ دھوپ لگی تو وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی ماں آئی تو دیکھا بچہ زمین پر گر کر بے حال ہے۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ تو صوفہ ہو گیا۔ اس بنا پر اس بچے کا نام صوفہ پڑا۔ بعد میں اس کی قوم بھی اسی نام سے مشہور ہوئی۔ صوفہ کو آل صوفان اور آل صفوان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مشہور لغوی ابو عبیدہ کے بیان کے مطابق صوفہ یا صوفان ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو بیت اللہ سے غیر متعلق ہوتے ہوئے بھی اس کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہو یا مناسک حج میں سے کوئی کام اس کے ذمے ہو۔ علامہ ابن جوزی بھی اس اشتقاق کو صحیح مانتے ہیں، لیکن مستشرقین اور بعض مشرقی علماء نے صوفہ سے صوفی کا اشتقاق غلط ٹھہرایا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عربی زبان کے اصول و قواعد کی روح سے صوفہ سے صوفانی بنے گا نہ کہ صوفی، لیکن ہماری رائے میں صوفی کا اشتقاق بھی اس بنیاد پر غلط نہیں ہے۔ اگر عربی زبان کے قواعد کی روح سے صوفہ سے صوفی کا بننا غلط ہے تو کوفہ سے کوفی بنانا بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوفہ سے کوفانی کا الف نون گرا کر کوفی بنانا زبان پر بار نہیں تو صوفی بنانے پر یہ اعتراض کیوں کر ہوگا؟ اس لیے اس اشتقاق کو یکسر غلط نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ نے بھی لغوی لحاظ سے اس اشتقاق کو غلط نہیں ٹھہرایا۔ تاہم اس رائے کو مرتبہ اعتبار اس لیے حاصل نہیں ہوا کہ صوفہ کا قبیلہ غیر معروف تھا۔ یہ ریفرنس نمبر 40 ہے۔ لفظ صوفی کا استعمال امام قشیری کی تحقیق کی روح سے لفظ صوفی 200 ہجری سے کچھ قبل جو تھا وہ اس کی گونج سنائی دی گئی۔ زمانے کے وہ افاضل جو اپنے زمانے میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے وہ صحابہ کہلاتے تھے۔ کسی دوسرے لقب کی ان کو ضرورت نہ تھی۔ صحابیت سے بہتر کوئی فضیلت نہ تھی۔ جن بزرگوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی وہ تابعین کہلائے، اور وہ تابعین جنہوں نے تابعین سے فیض حاصل کیا وہ تبع تابعین کے نام سے پکارے گئے۔ بہرحال زمانے کا رنگ بدلا، لوگوں کے احوال و مراتب میں نمایاں فرق پیدا ہونے لگا۔ جن خوشبختوں کی توجہ دینی امور کی جانب زیادہ تھی ان کو زہاد و عباد کے نام سے یاد کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد بدعت کا ظہور ہونے لگا اور ہر فریق نے اپنے زہد کا دعویٰ شروع کیا۔ زمانے کا یہ رنگ دیکھ کر خواص اہل سنت نے جو اپنے قلوب کو حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے تھے اور اپنے نفوس کو خشیت الہی سے مغلوب رکھتے تھے، ابنائے زمانہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہی کو صوفیہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ انہی حالات کے پیش نظر ابو علی رود باری نے فرمایا، صوفی وہ ہے جو صفائے قلب کے ساتھ صوف پوشی اختیار کرتا ہو، ہوائے نفسانی کو سختی کا مزہ چکھاتا ہو،
شرع مصطفی کو لازم قرار دیتا ہو اور دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہو۔ ریفرنس نمبر 41۔ تصوف اسلامی تعلیمات کی روح سے تعلق رکھتا ہے۔ تزکیہ نفس، صفائے قلب، ترک شہوات، ادائے واجبات، ترک حرام، عشق الہی، عشق رسول، آخرت کی طرف توجہ اور پشمینہ پوشی جو استعارہ ہے عاجزی کا اور انکساری کا، تصوف کی خصوصیات ہیں۔ تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفس، تصفیہ اخلاق، تعمیر ظاہر و باطن کے احوال کا علم ہوتا ہے تاکہ سعادت ابدی حاصل کی جا سکے۔ اس کا موضوع بھی تصفیہ اخلاق اور تعمیر ظاہر و باطن ہے اور اس کی غایت و مقصد سعادت ابدی کا حاصل کرنا ہے۔ ریفرنس نمبر 42۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ریفرنس نمبر 43۔ وہی تو ہے اللہ جس نے امیوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض ہیں: آیات الہی کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ یہ حضور کے سپرد اس لیے کیے گئے تھے تاکہ امیوں کو گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لائیں، حکمت آمیز معاشرہ قائم کریں، اور یہی طرز فکر سورہ بقرہ میں موجود آیت الکرسی کے اخیر میں ملتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ ریفرنس نمبر 44۔ ترجمہ: ایمان والوں کا ولی مددگار تو اللہ ہے جو انہیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور کافروں کے ولی طاغوت یعنی شیطانی قوتیں ہیں جو انہیں نور سے نکال کر تاریکی کی طرف لاتے ہیں۔ یہ اہل جہنم ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف اور گمراہی سے حکمت کی طرف لانے والا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ رسول معلم اخلاق ہے، آپ صاحب خلق عظیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مومنوں پر بہت مہربان ہیں، ان کی ہدایات کے حوالے سے حریص ہیں، اتنی شدت سے اپنی امت کی نجات کے متمنی ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ حضور نے 23 سال کے مختصر عرصے میں جس طرح دین اسلام کو نہ صرف جزیرہ نمائے عرب میں بلکہ اطراف و جوانب میں پھیلایا، وہ تاریخ کا حیران کن باب ہے۔ آپ نے الہی مدد کے ساتھ اپنی رہبری اور عقل و دانش کے ذریعے مومنین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو تا قیامت اپنی نظیر آپ ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ صحابیت کا شرف ہر شرف سے ممتاز ہے، اور لفظ صحابہ کی موجودگی میں کوئی اور لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی، تاکہ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم رہے کہ حضور کی محبت کا اعزاز پانے والوں کے اطوار و اخلاق، عشق و ایمان، سرفروشی و مجاہدات، نیکیوں میں سبقت کرنے کا شوق، مال و دولت کی قربانی، جہاد میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا، حضور کے پسینے پر اپنا خون بہانا، اخلاص و ہمدردی، اخوت و محبت، یہ صفات اپنی جگہ اتنی اعلیٰ حیثیت میں موجود تھیں کہ یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ کون سی صفت زیادہ نمایاں ہے۔ اس عہد میں تصوف کی روح اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود تھی، لیکن نام نہیں تھا، اور صحابہ کرام کو صوفی کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ یہی اطوار شستہ تبع تابعین کے بعد کے لوگوں میں نظر آئے تو انہیں صوفی کہا جانے لگا۔ مرتبہ احسان: فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد انسان صفات ربانی سے متصف ہو جاتا ہے، سونا اور مٹی اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں، اور احکام خداوندی جو خلق پر مشکل ہوتے ہیں اس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ جب حضرت حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ صبح کے وقت تمہاری کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ مجھے اللہ کے ساتھ پکا ایمان تھا۔ حضور نے فرمایا، اے حارثہ دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟
انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، حتیٰ کہ میرے نزدیک پتھر، چاندی، سونا سب برابر ہو گئے ہیں۔ میں نے راتوں کو شب بیداری کی اور دنوں میں روزہ رکھا، یہاں تک کہ مجھے عرش الہی نظر آنے لگا اور بہشت کے لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں میل ملاپ کر رہے ہیں، اور دوزخ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، تجھے معرفت الہی حاصل ہو گئی، اب اس کو لازم پکڑ لو اور اس پر جم جاؤ۔ اور یہ کلمات حضور اقدس نے 3 مرتبہ دہرائے۔ ریفرنس نمبر 45۔ حجابات کے پردے اٹھنے اور جلال و جمال الہی کا مشاہدہ کرنے کے حوالے سے حضرت حارثہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور حضرت حارثہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ دعا کریں کہ مجھے شہادت نصیب ہو، اور حضرت حارثہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ آپ کا یہ حال، حضرت حارثہ کا احوال اسلام کے ابتدائی دور کی یہ بہترین مثال ہے۔ علم قرآن، علم سنت اور علم حقائق ایمان، یہی وہ علوم ہیں جو ان تینوں قسموں کے علماء کے ہاں مروج ہیں۔ تمام دینی امور ان تینوں صورتوں سے باہر نہیں ہو سکتے، یا تو قرآنی آیات ہوں گی، یا رسول اللہ کی کوئی حدیث ہوگی، یا استدلال کے ذریعے سے نکالی ہوئی کوئی حکمت ہوگی جو اللہ کے کسی ولی کے دل پر وارد ہوئی ہوگی۔ اس کی اصل وہ ایمان والی حدیث ہے جس میں جبریل امین نے نبی سے ان تینوں اصولوں کے متعلق سوال کیا تھا، اور وہ حدیث احسان کے نام سے مشہور ہے۔ حضور کا قول ہے، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جبریل نے آپ کے اس جواب کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ اسے حدیث احسان کہتے ہیں۔ ریفرنس نمبر 46۔ مسلمان عرفاء اور اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ قرآن کے مطابق اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صوفیاء کو اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تصوف دنیا میں رہ کر زندگی کے تمام شعبوں میں حصہ لے کر اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، اخلاق و ایمان کے ذریعے خدمت خلق کر کے اور خلق رسول کو اپنا کر کمال تک پہنچا۔ عیسائیوں کے برعکس، جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، ازدواجی زندگی کو ترک کیا، جنگلوں میں نکل گئے اور چوپاؤں کی طرح چلنے لگے، اسلام نے صاف اعلان کیا، لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ حضور سے جب کچھ لوگوں کی شکایت کی گئی کہ انہوں نے خاندانی زندگی کو ترک کر دیا ہے تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صوفیاء کے متعلق کہا گیا ہے، ہمیں تو صوفیاء کے مذہب اور ان کے طور طریقوں کے متعلق یہی کچھ معلوم ہوا کہ وہ ان ظاہری علوم کو استعمال کرتے ہیں جو فقہاء اور صوفیاء کے مختلف طبقوں میں رائج اور عام ہیں، پھر یہ ترقی کرتے کرتے بلند درجوں کو پہنچ جاتے ہیں اور ہر مختلف قسم کی عبادات، حقیقی اطاعت گزاری اور اچھے اخلاق کے ذریعے شریف احوال اور بلند منزلوں تک جا پہنچتے ہیں۔ ان منازل کے حقائق میں انہیں وہ خصوصیات حاصل ہیں جو علماء اور فقہاء اور صاحب حدیث کو حاصل نہیں۔ ریفرنس نمبر 47۔ مسلمان عرفاء اور اہل تصوف کے بارے میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی بنیادی تعلیمات سے کتنے قریب ہیں۔ اس کے سوال کے جواب میں 3 قسم کے خیالات ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صوفیاء عملاً اسلام کے پابند نہیں۔ صوفیاء کتاب و سنت سے استناد محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں اور مسلمانوں کا دل موہ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، عصر حاضر کے روشن خیال اور جدت پسندوں کا خیال ہے کہ عرفاء اور صوفیاء کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عرفان و تصوف ایک تحریک تھی جو اجمیوں نے عرب اور اسلام کے خلاف چلائی تھی اور حقیقت کو چھپانے کے لیے اس پر روحانیت کا پردہ ڈال دیا۔ یہ روشن خیال لوگ دین سے بیزار ہیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا کوئی بھی موقع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ایسے لطیف، اعلیٰ روحانی اور عرفانی خیالات سے اسلام کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ یہ خیالات باہر سے اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام اور اسلامی افکار کی سطح اس طرح کے خیالات سے پست تر ہے۔ ریفرنس نمبر 48۔ اور تقیہ کے طور پر صوفیاء کتاب و سنت سے استناد کرتے ہیں تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔
تیسری رائے یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عملی تصوف میں خاص طور پر جب وہ ایک فرقے کا رنگ اختیار کرتا ہے بہت زیادہ بدعات پائی جاتی ہیں، اس میں ایسی کجروی آ جاتی ہے کہ اسے کتاب و سنت سے تطبیق نہیں دی جا سکتی۔ لیکن صوفیاء اسلام سے مخلص ہیں، اس لیے دانستہ طور پر اسلام کے خلاف کچھ نہیں کہتے۔ اس قسم کے خیالات ان لوگوں کے ہیں جو غیر جانبدار ہیں۔ مندرجہ بالا خیالات رکھنے والوں سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی بھی ہوئی ہے۔ ایسی غلطیاں سب عالموں سے ہو جاتی ہیں۔ عارفوں اور صوفیوں کی اسلام دشمنی کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں یا تو کوئی خاص دشمنی عرفان و تصوف سے ہے یا اسلام سے۔ جو شخص تصوف کی زبان اور اصطلاحات سے پوری طرح واقف ہو اور بغیر کسی تعصب کے اہل تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو ممکن نہیں کہ وہ ان کتابوں میں بہت زیادہ غلطیاں پائے، لیکن اسے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ عرفاء اسلام سے مخلص نہیں تھے۔ ریفرنس نمبر 49۔ تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اسلامی علوم کی روشنی میں تصوف کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ مختلف غلط فہمیاں دور ہوں اور نہ سمجھ میں آنے والے احوال و ملفوظات کو سمجھا جا سکے۔ عالم اسلام کے مشہور اسکالر امام غزالی کے شروع میں درس و تدریس کے شعبے سے وہ منسلک تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں ان علوم سے فارغ ہو کر صوفیاء کے طریقے کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم و عمل سے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ان کے طریقہ علم و عمل سے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ان کے علم کا حاصل نفس کی گھاٹیوں کا قطع کرنا، اخلاق ذمیمہ اور صفات خبیثہ سے پاک و منزہ ہونا، تاکہ اس کے ذریعے سے قلب کو غیر اللہ سے خالی کیا جا سکے اور اس کو ذکر الہی سے آراستہ کیا جا سکے۔ امام غزالی نے اپنی شہرت کے عروج کے زمانے میں صوفیوں کے طریق کو اختیار کیا اور جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ ریفرنس نمبر 50۔ انسانوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا۔ زمانے اور انسانی ذہن کے ارتقاء کے ساتھ رازہائے کائنات اور ان کا آپس میں تعلق بھی واضح ہوتا رہا۔ دور جدید میں علوم حجابات میں سے نکل کر باہر آ گئے ہیں اور روح کی حقیقت اور غیب کی دنیا کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں اے جے آربری لکھتا ہے، مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا پیغام مکمل طور پر قرآن میں موجود ہے، وحی کی وہ کتاب جو وقتاً فوقتاً اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ کتاب اس الہی پیغام کی تکذیب نہیں کرتی بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ بگڑی ہوئی اور تحریف شدہ حالت میں ہے۔ قرآن ہی وہ اعلیٰ ترین سرچشمہ ہے جس کی طرف مسلمان صوفی رہنمائی اور ثبوت کے لیے رجوع کرتا ہے۔ یہ آربری لکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے قرآن حضرت محمد پر نازل ہوا وہ صوفی کے لیے فطری طور پر بہت دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ یہ کوئی قابل بصارت ثبوت نہیں ہے کہ خدا انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور چونکہ اس کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ خدا کی آواز سنے اور وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ ایسا کیسے ہوا۔ ریفرنس نمبر 51۔ اہل عرفان تو خود پہلی صورت کو مانتے ہیں اور کسی اور نظریے کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ بعض مستشرقین کا اصرار رہا ہے کہ عارفانہ خیالات کی اصل مسیحی ہے اور ان خیالات نے مسلمانوں میں ان کے عیسائیوں سے خصوصاً راہبوں سے میل جول کے نتیجے میں نفوذ کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور عربوں کے خلاف ایرانیوں کا رد عمل ہے، کبھی اس کو نیو پلیٹونک فلسفے کی پیداوار بتاتے ہیں۔ یہ یونانی فلسفہ خود ارسطو، افلاطون، فیثاغورس کی آراء اور یہودی و عیسائی عقائد کا مرکب ہے۔ کہتے ہیں کہ بدھ مت ہندوؤں سادھوؤں کے خیالات سے ماخوذ ہے۔ خود مسلمانوں میں جو تصوف کے خلاف ہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تصوف غیر اسلامی اصل رکھتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ غلام احمد پرویز ان لوگوں میں سے ہیں جو دور حاضر میں تصوف کے لیے ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب دیکھیے حقیقت تصوف۔ عیسائی پادری میک ڈونلڈ جو مصر وغیرہ میں عرصہ دراز تک عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہے، آربری، براؤن، ڈاکٹر نکلسن، لوئی ماسینون، مارگریٹ سمتھ، ولیم سٹیوارٹ، ایچ سی ہاپولڈ، سپنگسٹم، این میری شمل نے اپنی تحریروں میں کھلے عام اعتراف کیا ہے کہ تصوف مسلمانوں میں
اسلامی تعلیمات قرآن و سنت کے خزانوں کا تحفہ ہے۔ ریفرنس نمبر 53۔ عرفاء کے احوال و مقامات۔ مسلمان صوفیوں کے کچھ خاص آداب اور مختلف احوال ہیں۔ ان میں سے ایک قناعت ہے، کم پر راضی رہنا، حوث مال کو زر کو دل سے نکال دینا، غذا و لباس جس قدر ضروری ہے اسی پر اکتفا کرنا، زیادہ کو چھوڑ کر فقر کو اختیار کرنا، مخلوق سے شفقت سے پیش آنا، ایثار کرنا، تواضع کرنا، اللہ سے حسن ظن رکھنا، عبادت میں اخلاص کو مد نظر رکھنا، نیک اعمال میں جلدی کرنا، توجہ الی اللہ رکھنا، اسی کا ہو لینا، اسی کی رضا پر راضی رہنا، دائمی مجاہدہ کرنا، تزکیہ نفس اور مخالفت نفس کرنا، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مستعد رہنا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ وہ علوم جن میں فقہاء اور علماء کو دقت پیش آتی ہے، ان سے بھی صوفیاء نے مسائل اخذ کیے ہیں، کیونکہ یہ ایسے لطائف ہوتے ہیں جو ان کے اشارات میں پائے جاتے ہیں اور اپنی وقت دقت و لطافت کی وجہ سے عبادتوں میں مخفی ہوتے ہیں۔ ان لطائف میں یہ لطائف ان امور میں پائے جاتے ہیں: عوارض، عواقب، حیا بالسر، مقامات، اخلاص، احوال معارف، حقائق الاذکار، درجات، قرب، تجرید توحید، منازل تفرید، حقائق عبودیت، کائنات کا ازل میں محو ہو جانا۔ جب مخلوق کا مقابلہ ذات قدیم سے کیا جائے تو مخلوق کا لا شے ہو جانا، عوض و معاوضہ کی طرف دیکھنے کا فنا ہو جانا، عطا کنندہ کے عطیے کو دیکھتے رہنے سے عطا کنندہ کا دیدار باقی رہنا، احوال و مقامات کا عبور کرنا، متفرق اجسام کا جمع کرنا اور مقصود کو دیکھتے رہنا، اس طرح باقی رہنا کہ اپنے قصد کی طرف نگاہ ہی فنا ہو جائے، مٹے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے دوڑ کر آنا اور ہلاک کر دینے والے بیابانوں کو عبور کرنا۔ ریفرنس نمبر 54۔ تصوف کا تعلق باطن سے اس طرح ہے جیسے سورج کا تعلق اپنی کرنوں سے یا پھول کا تعلق اپنی خوشبو سے۔ صوفی جن واردات قلبی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے سفر میں جن مراحل سے گزرتا ہے، مرتضی مطہری اور علامہ طباطبائی نے سیر و سلوک میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان مقامات و احوالات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس لیے اہل تصوف نااہل سے رازداری نہیں کرتے اور بے سمجھ لوگوں کے سامنے اشاروں اور کنایوں میں گہری باتیں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تصوف کی آڑ لے کر کچھ دنیا دار لوگ آیات الہی کو سستے داموں فروخت کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ اہل تصوف کی 3 اقسام ہیں: صوفی، متصوف اور مستصوف۔ صوفی وہ ہے جو اپنے آپ کو فانی اور حق تعالیٰ کے ساتھ باقی ہو چکا ہے اور بشریت سے نکل کر حقیقت میں واصل ہو چکا ہے۔ متصوف وہ ہے جو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اور صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مستصوف وہ ہے جس نے زمانے کے مال و دولت اور جاہ و حشمت کی خاطر صوفیاء کی شکل اختیار کر لی ہے اور نہ صوفی سے اس کا تعلق ہے نہ متصوف سے۔ مستصوف صوفیاء کے نزدیک حریص مکھی کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسروں کے نزدیک وہ بھیڑیا ہے۔ مستصوفین کی خود غرضانہ حرکتوں کی وجہ سے اس لطیف علم اور اس کی خوبصورت جھلکیاں اور جھروکے بدنام ہوئے۔ ان کے مکروہ عزائم نے اخلاص کے اس میدان میں سفر کرنے والوں کے پاؤں کی چھالوں کی قدر نہ کی اور نفاق کا لبادہ اوڑھ کر اس کی وادی معطر میں مسافروں کے ساتھ بھیڑ میں گم ہو جانے کی کوشش کی۔ ہوا یہ کہ ساری فضا متعفن ہو گئی، اشتباہات پیدا ہو گئے۔ آج کے دور میں جب تشکیک مزاج بن گئی ہے، سالکان مخلصین پر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کیونکہ ان جیسے حلیے کے لوگ خلق خدا کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ جب معاشرے میں مکمل طور پر مادیت پرستی کا غلبہ ہو، مسلمان غلامی کے زخموں سے ابھی تک جاں بر نہ ہو سکے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ایسی آفتیں اسلامی معاشرے کو لاحق ہوں گی۔ بہرحال بدعنوانی کی طرح اس کا بھی سدباب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مندرجہ بالا اقسام کے علاوہ اہل تصوف کے یہاں قلندروں اور ان کی مستی کا بھی بہت ذکر ملتا ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، بس میں چند منٹ میں اپنے مقالے کو ختم کرتی ہوں۔
قلندر دراصل صوفیاء کرام کی وضع کی ہوئی اصطلاح ہے۔ طریقت کے ان سالکوں کو قلندر کہا جاتا ہے جن کا ظاہری عمل لوگوں کی نظروں میں اتنا زیادہ نظر نہ آئے، لیکن در حقیقت قلبی عمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے، وہ غیر حق کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں دیتے، اپنے ارادوں، خواہشوں اور تمناؤں کو ترک کر کے راضی برضا رہتے ہیں اور اسی میں دل سکون حاصل کرتے ہیں۔ غرضے کے تمام توجہ کا مرکز اور محور دل کے روحانی جذبات کو بنانا قلندر کی خصوصیت ہے۔ اسی لحاظ سے قلندری طریقے کے دو جز بیان کیے جاتے ہیں، ایک زہد اور دوسرا محبت۔ مقصد یہ کہ صرف ایک کا ہو جانا، دوسروں کو ترک کر دینا اور ان سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قلندر کو جو روحانی فتوحات حاصل ہوتی ہیں وہ کسی بادشاہ کی فوج میں بھی نہیں ہوتی، کسی بادشاہ کی فوجیں بھی وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ دبدبہ قلندری تن تنہ سکندری، آ ہما جذبہ کلیم ای ہما ساحر سامری، آ با نگاہ می کشد ای با سپاہ می کشد، آ ہما سلو آشتی ای ہما جنگ و داوری۔ طریقہ کار کا یہ راز مستی میں مضمر ہے، طریق قلندر کا یہ کار راز مستی میں مضمر ہے۔ مستی کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ مستی جذباتی اور تصوراتی انسان کی ہمت کا مظہر ہے، جو حق اور انصاف سے نمودار ہوتی ہے اور حالات کے دستور کے موافق عمل کا رخ اختیار کرتی ہے، جو تردد و تعویلات کے توہمات سے بالاتر ہوتی ہے۔ یعنی مستی کا مفہوم عمل صالح میں مضمر ہے، اور عمل بھی وہ جو ناکامی سے روشناس نہ ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مستی کی وجہ سے زندگی جہد مسلسل بن جاتی ہے اور لاکھوں انسانوں کی روحانی، ذہنی، اخلاقی اور سیاسی اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ غرض کہ مستی عشق کی اعلیٰ و عرفہ منزل ہے۔ جذبہ جوش و جذبہ، محویت و استغراق اس کی خصوصیات ہیں۔ ایک صاحب نظر حضرت علی کے تدبر اور عمل کو قلندر کی مستی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عظیم مدبر تھے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی حکمت حاصل کر کے مکر و منافقت کے خلاف سخت جدوجہد کی۔ انہوں نے بدعتی اشخاص کی بد کرداریوں کو ظاہر کیا اور انسانی معاملات میں صحیح اور صحت مند اصولوں کو عملی صورت میں ہمارے سامنے رکھا۔ قلندر اس پیغام کا وسیلہ بنتا ہے کہ خدا کا براہ راست تجربہ کیا جانا چاہیے، اور قلندر سماجی حد بندیوں سے آگے نکل کر معرفت الہی سے فیض یاب ہوتا ہے۔ ہندوستان میں 13ویں اور 14ویں صدی میں قلندر ظاہر ہوئے۔ ان کو جمال الدین ثانی سے منسوب نہیں کیا جاتا، بلکہ ان دو قلندروں کے نام سے قلندری کو شہرت حاصل ہوئی، جن کے مزارات آج بھی مرجع خلائق ہیں۔ شیخ عثمان مروندی لال شہباز قلندر جو سیون میں آ کر آباد ہوئے، اور پانی پت کے ابو علی شاہ قلندر عصر حاضر میں پاکستان کے قلندر اپنا سلسلہ انہی میں سے ایک سے یا دونوں سے جوڑتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کا مزار ایک مثالی جدوجہد کا مثالی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تصوف کے میدان میں مسلمانوں نے قابل ذکر تنظیمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کے ملفوظات، احوال و مقامات، محافل سماع، ذکر، تصور شیخ اور خانقاہی نظام کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو بھی زیر غور لایا گیا ہے۔ ان کا سب کا ذکر آئندہ ہوگا۔ یہاں میں اپنے مقالے کو ختم کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگر اجازت ہوئی تو آئندہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔